سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی آخر الزمان جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک کم و بیش 1.25 لاکھ ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس محنت کے لیے استعمال کیا. جو دعوت اللہ تھی، جو توحید کی دعوت تھی، جو حقانیت کی دعوت تھی، جو نور کی دعوت تھی، جو معرفت و محبت کی دعوت تھی، جو تقوی کی دعوت تھی، جو اسلام کی دعوت تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 1 2 نہیں 150 ہزار نہیں بلکہ کم و بیش 1.25 لاکھ ہستیوں کو استعمال کیا، انسانوں ہی میں سے کیا. لیکن ان کے استعمال کرنے میں ایسا نہیں استعمال کیا کہ ان کو دعوت دے کے بھیج دی اور سب نے خوشی سے قبول کر لیا ہو، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں 950 سال محنت کرتے رہے اور اس 950 سال کی محنت کے بعد 80 یا 82 کے قریب وجود جو ہیں وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. امت کی اکثریت کروڑوں کی تعداد میں تھی، لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، کامیاب کیوں نہ ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو نہ پہچانا، انہوں نے حق کی محنت والوں کو نہ پہچانا، حقانیت کے ان انوارات کو نہ دیکھا، اور جو ہستی مبعوث کی گئی تھی اس کی رسالت کا اقرار نہ کیا، باوجود کثیر ہونے کے، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد ہونے کے اللہ رب العالمین نے سب کو ناکام کر دیا. 80 یا 82 وجود ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ کامیاب ہوئے. حتیٰ کہ اس آزمائش کے اندر جو اللہ رب العالمین نے تقریبوں میں گزارا، صبح سے لے کے شام تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت اللہ پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، پورا وجود اطہر پتھروں کے اندر دب جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتے ہیں. فرشتہ آتا ہے، اپنے پروں کے ساتھ پتھروں کو ہٹاتا ہے، گھر تشریف لے جاتے ہیں، سجدے میں سر مبارک کو رکھتے ہیں اور پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ بار الہ، آج کی ڈیوٹی میں نے پوری کر لی، آج کی خدمت میں نے پوری کر لی، کل کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم ہوتا ہے کہ جو کام آج کیا یہی کام کل بھی تیرے ذمہ ہے، اس کام کو کرتے رہو. یہ وہ کام ہے کہ جو آپ کو کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. آج کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، آج کے مبعوث ہونے کا مقصد ہی یہی ہے. آپ کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یہ ہماری جو مخلوق ہے جو گمراہی کے راستوں کی طرف جا رہی ہے، ان کے اوپر ہدایت کی محنت کرو، ان کو وہ کلمہ پہنچا دو جس کو یہ نہیں پہچانتے ہیں، جس کو یہ نہیں جانتے ہیں، تاکہ اس کا اقرار کر لیں، آپ کی رسالت کا اقرار کر لیں، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں. مد مقابل آپ کا بیٹا ہے، کنعان ہے، باپ نبی ہے، بیٹا نافرمانی پہ اتر آتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نبی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں کہ نبی زیادہ ہے، نبی کی بات نہیں مانی، باپ کی بات نہیں مانی اور اسے کامیاب کر دوں، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو باپ کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا. نوح علیہ السلام فریاد کرتے ہیں کہ اللہ، یہ میری اہل میں سے ہے، میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اور آپ کا وعدہ تو حق ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ تیری جو اہل ہوگی اس کو میں ہلاک نہیں کروں گا، اور میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ میری اہل میں سے ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اسے بچا لیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی حیران ہوتے ہیں کہ میری اہلیہ کے بطن سے اس نے جنم لیا، میری آغوش میں اس نے تربیت پائی، پروان چڑھا، جوان ہوا میری آنکھوں کے سامنے، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیری اہل میں سے وہ ہے، تیری اولاد وہ ہے کہ جس نے تیری بات کو مان لیا، یہی تیری اولاد ہے۔ جو تیری بات کو نہیں مانتا، باوجود ہے کہ تیرا بیٹا ہے، تیری بیوی کے بطن سے اس نے جنم لیا ہے، لیکن جب تیری بات کو نہیں مانا تو ہم نے اس کو تیری اہل میں سے خارج کر دیا۔ اور خبردار، تنبیہن فرمایا کہ خبردار، اگر آئندہ اگر آپ کے دل میں یہ بات کھٹکی، اگر آئندہ آپ کے دل میں یہ خیال بھی آیا، اللہ اکبر، ہم ادب سے بات کریں گے، فرمایا کہ نبوت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی تھر تھر کانپتے ہیں، اور کیا فرمایا کہ اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آئندہ اگر دل میں میرے کبھی ایسا خیال بھی آئے، باوجود نبی زیادہ ہونے کے اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا۔